بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین، پاکستان میں کل سے جو خبریں ہیں بہت ہی گرم ہیں۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور ان میں سے ایک کی ضمانت ہو گئی اور دوسرا کہ ابھی بھی جو ہے جسمانی ریمانڈ کے لیے استدعا کی گئی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک سینئر صحافی کو بھی جو ہے اٹھا لیا گیا تھا، آج ان کی رہائی ہوئی۔ اس کے بعد صحافت کے جتنے بھی علمبردار تھے، صحافی تنظیم حضرات، انہوں نے ان کے ساتھ مل کر احتجاج تو ریکارڈ کروایا، لیکن انہوں نے یہ اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ ان کا ساتھی کبھی بھی کوئی کسی بھی صورت میں ابڈکٹ ہوگا تو وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ضمانتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ان کی ATC کورٹ سے کچھ ضمانتوں کا سلسلہ جاری رہا، تو آنے والے دنوں میں کچھ اچھی خبریں آپ کو سننے کے ملیں گی۔ اسی صورت میں ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل وڑائچ کا کالم جو تھا وہ بھی بہت زیادہ ان تھا اور لوگوں نے اس پر بہت تبصرہ کیا۔ اس کے بعد DG ایاز پیار نے اس کی تردید کی۔ پھر پیکا ایکٹ کے ذریعے جو تھا سہیل وڑائچ پر پھر مقدمہ درج ہو گیا۔ اب سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈٹا ہوا ہوں اور میں نے جو بھی لکھا میں نے بالکل صحیح لکھا تھا۔ تو ناظرین، اس صورتحال میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کے بعد آج مفتی صاحب کو بھی لانچ کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے مرزا کو لانچ کیا گیا تھا۔ پوری مسلم لیگ نون جو ہے ہر وہ حربہ اختیار کرنا چاہتی ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ جو ہے اسے فائدہ اٹھا کے ایسے ہی حکومت میں بیٹھے رہیں اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے نقصان کا تلافی ہو سکتا ہے۔ تو اسی صورتحال میں بہت ہی زبردست تجزیہ ہمارے بہت زبردست اینکر پرسن جناب صابر شاکر صاحب جو تھے انہوں نے کیا ہے اور اس پہ بخوبی بھی روشنی ڈالی ہے۔ آئیے ہم ان کے اس پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں کس نوعیت کی ہوگی، اور کیا عمران خان کو مزید ریلیف ملے گا اور وہ باہر آ سکیں گے۔ تو پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا میں بھی اس کی کوریج پائی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صابر شاکر کا بہترین تجزیہ، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ ڈرنے والے نہیں، ان پہ بھی کوئی بے شمار مقدمات درج ہیں، علیمہ خان صاحبہ پہ بھی، ڈاکٹر عظمیٰ پہ، نورین خان صاحبہ پہ، یعنی کہ کوئی بھی فرد عمران خان صاحب کی فیملی کا ایسا نہیں ہے بہن بھائیوں میں سے کہ کسی کو معاف کیا ہو اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا، سب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور اصل جو بنیادی بات ہے وہ ہے ناحق مقدمات ہیں، اور یوں سمجھیں کہ آپ جنرل عاصم منیر صاحب کو جنرل ضیاء سمجھیں، اور عمران خان صاحب کی فیملی کو یوں سمجھیں کہ جیسے ان کو بھٹو فیملی سمجھ لیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوش قسمتی ہے کہ عمران خان صاحب زندہ سلامت ہیں، موجود ہیں، اور ان پہ 3 دفعہ قاتلانہ حملے بھی ہو چکے، گولیاں بھی ماری جا چکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اور یہی معاملہ ہے، اور یہیں سے ان کی ناکامیوں کی داستان شروع ہوتی ہے حکمرانوں کی۔ اس لیے یہ ساری جو تگودو کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو کی جا رہی ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ حکمران نہیں بلکہ اٹھائی گرے ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے ایک جنگل بنا دیا ہے، اور پاکستان جو امن و سکون کا گہوارہ تھا، اور پاکستان کے شہریوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے بدبخت حکمران آئیں گے کہ وہ اپنے ہی شہریوں کا جینا حرام کر دیں گے اور اپنے ہی شہریوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کریں گے، اور ان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی صحافی محفوظ ہے، نہ کوئی وکیل محفوظ ہے، نہ کوئی جج محفوظ ہے، نہ ماں، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ بیٹا، نہ باپ، کوئی محفوظ نہیں ہے، اور کوئی طبقہ محفوظ نہیں ہے ان کے شر سے، اور ان کا شر بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اور یہ کہتے تو دوسروں کو ہیں انتشاری، فسادی، جبکہ فساد فی الارض کے ذمہ دار یہ خود ہو رہے ہیں، اور یہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ سوسائٹی فساد فی الارض کی طرف جائے، یہ خود ایسا کام کر رہے ہیں، اور ایک اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، اور کوئی کسی کی نہیں سنتا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ تو وقتی فائدے کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے
पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान की बुनियादें जो हैं, वो हिला रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। इन्होंने चले जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन्होंने चले जाना है। माज़ी में कितने हुक्मरान आए, कितने डिक्टेटर्स आए, उनका कोई नाम लेवा नहीं है और डिक्टेटर अगर ज़ालिम हो, तो उसकी तो ता क़यामत जो है, उसके हिस्से में रुसवाई ही रुसवाई आती है। और ये जो मौजूदा रजीम है, ख़ास तौर पे, ये मौजूदा रजीम तो इतनी बदकिस्मत है और बदबख्त है कि इन्होंने तो पिछले जो गढ़े मुर्दे थे, वो भी उखाड़ दिए और उखाड़ के अपने बुज़ुर्गों को भी ये रुसवा कर रहे हैं। जो ज़ख्म पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तानी कौम भूल गई थी, जो ज़ख्म लगे हुए थे, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और पाकिस्तान के पता नहीं साथ क्या-क्या किया, वो सब कुछ भूल चुके थे। लेकिन इन जो मौजूदा रजीम है, मौजूदा लीडरशिप है, इसने वो सारे के सारे ज़ख्म हरे कर दिए और ये अपने असातिज़ा और अपने सीनियर्स उनको उनकी कब्रों को भी ये रोल रहे हैं और क्योंकि जब आप जब आप करेंगे, ज़ुल्म करेंगे, तो फिर पूरी तारीख़ रिवाइज़ होगी, पूरी तारीख़ याद आ जाएगी, पूरी तारीख़ ज़िंदा हो जाएगी, तमाम सानेहात ज़िंदा हो जाएँगे और फिर जब सानेहात ज़िंदा होते हैं, तो फिर उसका बयान किया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि औलाद के बारे में इसलिए कहते हैं कि औलाद भी नेक होनी चाहिए कि वो ऐसी हरकतें ना करे कि उनके वालिदैन जो कब्रों में पड़े हैं, उनकी कब्रें खराब हों। तो ये जो मौजूदा रजीम है, ये तो अपने असातिज़ा की, अपने सीनियर्स की कब्रें खराब कर रही है अमलन। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सारी तमहीद इसलिए है कि चीज़ें इसी तरफ ऐसा ही हो रहा है। आज पहला खबर थी, पहले ज़रा इस्लामाबाद और उसके बाद हम चलेंगे लाहौर। इस्लामाबाद में खालिद जमील साहब हमारे दोस्त हैं, कोलीग हैं, साफ़ी उनको उठाया गया और एफआईए एक नई एजेंसी बनाई है और साइबर क्राइम एजेंसी बनाई है और उसने उठाया और ले गए आज कल उठाया गया था, आज उनको अदालत में पेश किया गया और उनके इसमें को 5 मई की इस साल मई की कोई एक ट्वीट थी और उस ट्वीट को करके जी और आगे बना दिया गया कि ये ट्वीट जो है वो कौमी सलामती के मुनाफ़ी है। यानी इनकी कौमी सलामती मोम का नाक है और कोई सहाफ़ी इनको कह भी नहीं सकता। अब यानी कि ये इतने नाज़ुक अंदाम हो गए हैं कि कोई शहरी, कोई सहाफ़ी जो है, वो अपनी राय भी नहीं दे सकता। मई की ट्वीट है और उनको कल उठा लिया गया और एफआईआर दर्ज कर दी गई 8 अगस्त की और उसके बाद उन्हें कहा गया कि जनाब बस आप अब हवाले ज़िंदा हैं और उनको आज पेश किया गया और उनको मुरीद अब्बास साहब की, जज साहब की अदालत में और 8 दिन का रिमांड उनके हासिल करने की कोशिश की गई कि जनाब हमने माल मुकदमा जो है वो मसरूक़ा माल बरामद करना है। तो जज साहब ने पूछा कि क्या माल मसरूक़ा है, आपके पास क्या एविडेंस है? तो एविडेंस में उन्होंने एक ट्वीट दिखाई थी और ट्वीट थी, पुराने ज़माने की ट्वीट थी और मई की ट्वीट थी, वो दिखाई और उसमें भी मैंने भी देखी वो ट्वीट, उसमें भी कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी कि जिसके बारे में आप कहें कि जनाब इसमें तो खालिद जमील साहब ने कोई बहुत ज़्यादा मामला ख़राब कर दिए, ऐसा भी नहीं था। उस ट्वीट में दूर-दूर तक सियाचिन से मुताल्लिक़ ट्वीट थी वो और ज़ाहिर है हर आदमी, हर शहरी जो है वो अपनी राय दे सकता है और उसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल जज साहब ने एक काम किया और उन्होंने सारा रिकॉर्ड देखा और रिकॉर्ड देख के उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है को जो कि काबिल एतराज़ हो और ना ही वो काबिल एतराज़ है और ना ही कुछ है। लिहाज़ा जज साहब ने उनको बाइज़्ज़त तौर पे आज ही बरी भी कर दिया और एफआईआर खारिज कर दी और उनको उन मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया और एक रात उन पे गुज़री और हवालात में लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी अलामात हैं कि जज मुरीद अब्बास साहब थे, तो उन्होंने हिम्मत का मुज़ाहरा किया और उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया और डिस्चार्ज कर दिया, फौरी रिहाई का हुक्म दिया और इस तरीके से ये एक जो है मामला सियाचिन से मुताल्लिक़ ये ट्वीट सामने आ गई है जी मेरे और उस पे जज साहब ने पूछा तो खालिद जमील ने एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा निसार में तेरी गलियों पर ए वतन कि जहाँ चली है रस्म कि कोई सर ना उठा के जिए। तो ये सर उठा के
ناجیے والا جو ہے جی، بس یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ ہمیں آپ کچھ نہ کہیں، ہم ہم ہیں انٹچیبل ہیں، اور ہم امیر المومنین ہیں، اور ہم امیر المومنین کے ساتھ ساتھ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، اور خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ہم خود ساختہ ہماری جو امارت ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے اور ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے، دیٹس آل، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ 2 دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا، اور ایڈوکیٹ تھیں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، انہوں نے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا جی صحافی نے اپنی ٹویٹ کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ میری ٹویٹ ہے، بالکل ہے، اور ایسی ٹویٹوں میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے، پولیس ریمانڈ کے دوران نہیں، اس لیے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا جائے جیل۔ ایف آئی اے نے صحافی ملزم کا موبائل اپنی تحویل میں ہونے کا اعتراف بھی کر لیا، اور 6 دن کے ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ بھی محفوظ کیا، جسے بعد میں ریلیز کر دیا گیا، اور اس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ان کو ہتھکڑیاں لگا کر لایا گیا تھا، اور بس یہی ہے ان کا سکون، ان کا سکون کا جو ٹوٹل محور ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد اگلا جو کیس تھا جی، وہ اب ہم چلتے ہیں ذرا خالد جمیل صاحب کا، یہ ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں کیونکہ میں اور خالد جمیل نوائے وقت میں ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں، اور دونوں ہم رپورٹر تھے، اور 2000، یہ میں بات کر رہا ہوں جی 2002، 3، 4، 5 کی، یعنی کہ پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، کولیگ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اور یہ ہے سچویشن۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید محفوظ، پہلے بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو یہ تو ہو گیا جی ایک معاملہ۔ اور دوسری جانب اب اگلی خبر ہے، خالد، یہ میرے سامنے کورٹ آرڈر بھی پڑا ہے خالد جمیل صاحب کا، جو مرید عباس صاحب نے کہا، اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جج صاحب نے واضح طور پر لکھا ہے کہ فریڈم آف سپیچ اور اظہار رائے کی آزادی جو ہے یہ انسان بنیادی حق ہے۔ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ بنیادی حق ہے، اور آئین پاکستان اس کو گارنٹی کرتا ہے، یعنی کہ آئین پاکستان اس کا تحفظ کرتا ہے، لہٰذا اس ٹویٹ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں، اور آزادی اظہار رائے کا حق ہر شہری کو حاصل ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمت کریں، سرفراز ڈوگر صاحب بھی ہمت کریں، اور باقی آنریبل ججز جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان سے سبق سیکھیں، اور جسٹس حاجی امین صاحب بھی سبق سیکھیں۔ اگر جج مرید عباس صاحب یہ کام کر سکتے ہیں، اتنی ہمت کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مائی باپ ہیں، اور اس لیے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب آگے آتے ہیں، اگلی خبر جو ہے وہ ہے علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کی، ان تک اسی طرف چلتے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کو جی آج پیش کیا گیا، اور ان کا ریمانڈ لیا گیا۔ آج دوسرے بیٹے کی باری تھی، کیونکہ کل پہلے بیٹے کی باری تھی، آج دوسرے بیٹے کو ان کو لیا گیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 27 ماہ بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کئی دفعہ آئے اور کئی دفعہ گئے۔ اور ایک اور بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا ہوں، فی الحال خبر شیئر کرتا ہوں، باقی تفصیل اس کی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ پھر اس طرح وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، میرے لیے نہیں بلکہ ہمارے دوستوں کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ آج پھر 9 مئی کا ایک ابال چڑھا ہوا ہے راول پنڈی میں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی زیر نگرانی کام ہو رہا ہے، اور 9 مئی کے بیانیے کو دوبارہ سے انہوں نے کہا جی اس کو دوبارہ زندہ کریں۔ یہ ضمانتیں کیوں ہوئیں عمران خان صاحب کی 9 مئی کے معاملات میں؟ تو یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے، کیونکہ ہم نے حکم دیا ہوا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ 9 مئی ہے، تو جو ہمارا حکم ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے ٹال سکتی ہے؟ اور یحییٰ آفریدی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ہمارے اپنے ہوں یا غیر ہوں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ 9 مئی کے بیانیے پہ ہمارے بیانیے کے خلاف جائے۔ لہٰذا آج پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا وہ ونگ جو ہے، ایک سیل ہے ادھر بنا ہوا، وہ ونگ آج دوبارہ سے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، آج تو نہیں کیا بلکہ 2-3 دن ہو گئے ہیں کیا ہوا ہے، تو آج پھر وہاں سے میٹیریل جنریٹ ہو رہا ہے، اور تمام لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب بس کم چک دیو، اور اتنا چکو کہ پتہ چلے کہ بس 9 مئی ہی سب سے بڑا سانحہ ہے، اور جب سے پاکستان تخلیق پایا ہے، اور 1971 سے بھی بڑا سانحہ ہے 9 مئی، اور جب پاکستان 2 لخت ہوا، اور جب آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کا طیارہ اغوا کیا گیا، ہائی جیک کیا گیا، کروایا گیا، یہ اس سے بھی بڑا سانحہ ہے۔ اور 9 مئی
یہ اس سے بھی بڑا سانحہ ہے جب جنرل باجوہ کو لندن میں بیٹھ کے گالیاں دی گئیں، یہ اس سے بھی بڑا سانحہ ہے۔ تو لہٰذا ان سارے سانحات سے بڑا سانحہ یہ ہے 9 مئی، لہٰذا اس کو چکیں۔ وہاں سے پھر میٹیریل جنریٹ ہو رہا ہے اور بھیجا جا رہا ہے، دھڑا دھڑ بھیجا جا رہا ہے، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور، ہر جگہ بھیجا جا رہا ہے کہ اس کو جناب ہائی لائٹ کریں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کل آج بلکہ شروع ہو گیا ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا مختلف ٹیلی ویژن چینلز، اور وہاں پہ دھڑا دھڑ چل رہے ہیں جناب، ذرائع پتہ نہیں کیا کیا ذرائع، خیر یہ چل رہا ہے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ ٹی ٹی آئی ایس پی آر صاحب سے کہوں گا کہ 9 مئی کا جو کمبل آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لیا، یہ 9 مئی کا کمبل جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر اوڑھیں گے، آپ کا دم گھٹتا جائے گا۔ دم آپ کا گھٹنا ہے، کسی اور کا نہیں گھٹنا، کیونکہ 9 مئی سے آگے دنیا وسیع ہے، 9 مئی سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن آپ کیونکہ 9 مئی کی دلدل میں آپ پھنس چکے ہیں، اور آپ کو اس دلدل میں پھنسانے والے کوئی اور نہیں، جاتی عمرہ والے ہیں، اور جاتی عمرہ والوں نے آپ کو اتنا اس دلدل میں دھنسا دیا ہے کہ وہ باہر سے آرام سے باہر مزے لے رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اس دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ 9 مئی کا کمبل آپ کے سر پہ کسی اور نے پھینکا ہے، اور جس نے پھینکا ہے وہ مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ جو ہیں آپ وہ شامل باجا ہو کے آپ ڈگڑو کی بجائے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کر کیا رہے ہیں، نہ آپ کو اپنی عزت کا خیال، نہ ادارے کی عزت کا خیال، اور آپ ایک ایسی ایسی منزل کی، ایسے راستے کی طرف جا رہے ہیں جس کی وہ منزل نہیں ہے۔ آج کل پرسوں یہ سب کچھ فنا ہونا ہے، اور یہ سارا سسٹم فارغ ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کے پلے کچھ نہیں ہے سسٹم کے پلے۔ اور آگے اس لیے آپ نے علیمہ خان 27 مہینے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے ہیں، ان کو سزائیں، ان کو گرفتار کرنا، اور وہ بھی ملوث ہیں۔ کوئی پتہ نہیں آپ کو 54 مہینے کے بعد بھی یہ خیال آ جائے، اور 54 مہینے کے بعد بھی آپ پکڑ لیں کسی کو کہ 9 مئی، تو 9 مئی سے نکلیں۔ آپ بہت ہی برے طریقے سے نا 9 مئی میں آپ پھنس چکے ہیں، اور آپ کو اچھا موقع ملا تھا، دنیا آگے نکل رہی تھی، آگے جا رہی تھی، لیکن آپ کو کھینچ کے نا آپ تھوڑی سی آپ کو عقل آ گئی تھی، لیکن ظاہر ہے آپ مجبور ہیں، اور وہ عقل جب آئی تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ آپ کو سپیس بھی مل گئی تھی اس سے نکلنے کی، اور اچھی خاصی سپیس مل گئی تھی۔ یہ جو بھارت اور پاکستان کی لڑائی ہوئی ہے وہ بہترین موقع تھا آپ کو کٹ کرنے کا، لیکن آپ نہیں کیے۔ آپ وہ مرغے کی ایک ٹانگ، آپ پھر وہیں سے نکلے، اور اسی 9 مئی میں آپ دوبارہ اسی گڑھے میں آپ گر گئے ہیں۔ تو اس لیے جناب دیکھتے ہیں